بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، یہ بھی ایک سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ نماز کے احکام چل رہے ہیں تو نماز ہی سے متعلق کچھ فضائل میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آپ کے فرامین سن کر اور شوق اور ذوق پیدا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء سردیوں کے موسم میں ایک دفعہ نکلے، والورق یتحافت اور درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ سردیوں کے موسم کے اندر درختوں سے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فاخذ بغصن من الشجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی شاخیں بلکہ پکڑیں، فجعل ذلك الورق يتحافت اور اس درخت اور اس شاخ کی سے جو پتے ہیں وہ گرنے لگے۔ فقال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر۔ قال آپ نے فرمایا ان العبد المسلم بے شک مسلمان بندہ لیصلی الصلاۃ جب نماز پڑھتا ہے اور یرید بہا وجہ اللہ اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ جیسے اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان مبارک کے مطابق کہ جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں اور جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں، خزاں کے موسم کے اندر درختوں سے پتے جھڑتے ہیں اور گرتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھتے رہا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں اس کی برکت سے وہ معاف ہوتے رہیں۔ آگے دیکھیے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، ارأیتم مجھے یہ بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات اور روزانہ وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ اچھا، یہ چونکہ اس زمانے میں گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا، پانی باہر سے لانا پڑتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہو، آسانی کے ساتھ وہ غسل کر سکتا ہے 5 مرتبہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی ہے، اب ہمارے گھر کے اندر ہی انتظام ہے، ہم بآسانی دن میں 5 مرتبہ غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بات حضور فرمانا چاہتے ہیں وہ سماعت فرمائیے کہ یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہے اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے۔ حل بقی من درنہ شیء آپ نے پوچھا یہ بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیء صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے وجود پر بھلا کیا میل کچیل باقی رہنی ہے؟ آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا کہ اللہ ان 5 نمازوں کی برکت سے بندے کے سب گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ گویا 5 وقت نماز پڑھنے والا اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عمل عطا فرمایا ہے کہ جس کی برکت سے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو سکتے ہیں اور ہمارے گناہ دھل سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من توضأ جس نے وضو کیا اور فأسبغ الوضوء اور اچھی طرح بہترین طریقے پر کامل طریقے پر وضو کیا، غسل یدیہ ووجہہ ومسح علی رأسہ وأذنیہ اپنے ہاتھ دھوئے یعنی بازو، چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، ثم قام الی صلاۃ مفروضہ
اور پھر وہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، فرض نماز ادا کی، وضو کیا اچھی طرح اور فرض نماز ادا کی، غفر اللہ لہ فی ذالک الیوم، اس دن کے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کے وہ گناہ بخش دیں گے۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، سنیے، ما مشت الیہ رجلا، وہ گناہ جس کی طرف اس کے قدم چل کر گئے، اور وقبضت علیہ یدا، وہ گناہ جس کو اس کے ہاتھوں نے کیا، وسمعت الیہ اذنا، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں نے سنے، ونظرت الیہ عینا، اور وہ گناہ جس کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا، وحدث بہ نفسہ من سوء، اور کوئی برائی گناہ کا خیال اس کے دل میں آیا، اللہ رب العزت نماز کی برکت سے یہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت نماز کی برکت سے۔ اور ہم آج جس زمانے میں ہیں اس میں شر اور برائی اور گناہ بہت زیادہ ہے، اس کا موقع بہت زیادہ ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں، ہمارے کان ملوث ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں، اور دلوں میں خیال تو ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اچھی طرح وضو کر کے، ہاتھوں سے گناہ ہوا ہو، کانوں سے ہوا ہو، آنکھوں سے ہوا ہو، زبان سے ہوا ہو، اور دل کے اندر اس کا خیال بھی آیا ہو، اللہ اس کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اور بیان کیے دیتا ہوں۔ نماز اللہ کے ہاں کتنا جلیل القدر عمل ہے، اللہ کی رضا والا ہے، گناہوں کی مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید، سیدنا حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دینا، ہمارے سامنے بیان کرنا شروع فرمایا۔ قال، فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھائی۔ ثم اکبا، یہ صحابہ فرماتے ہیں ثم اکبا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر پڑے، تو فَأَكَّبَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا، ہم میں سے جو جو شخص جہاں جہاں تھا سجدے میں گر پڑا۔ یبکی، اور ہم سجدے میں رو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی ہے، ہم سجدے میں گر پڑے ہیں اور ہم رو رہے ہیں۔ لا ندری علی ماذا حلف، پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی کیوں کھائی، کس بات پر، کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، ہم سجدے میں ہیں، ہم رو رہے ہیں۔ ثم رفع رأسہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا، فی وجہہ البشریٰ، کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ خوشی اور رونق دیکھی۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، یہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر جو خوشی تھی اور جو رونق تھی، وہ ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی۔ کہتے ہیں فَكَانَتْ، ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات اس سارے منظر کے بعد جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اور جو سننی ہے، آپ نے فرمایا، ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، جو مسلمان بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام، ویصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتا ہے، ویخرج الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ویجتنب الکبائر السبع، اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یہ 7 گناہ جن کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، جن سے بچنے کی تلقین ہے، وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کیے جائیں گے۔ اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے،
الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فقیل لہ، اور اس سے کہا جاتا ہے ادخل بسلام، جا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نماز ایسا عمل ہے، انسان کی مغفرت، انسان کی بخشش، انسان کے درجات کی بلندی، اللہ کی رحمت کا نزول، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ 5 وقت نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔